عثمان غنی کہتے ہیں. ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دیکھو یہ شان ہے. وہ بھی انسان تھے ہماری طرح. آج ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں. ہماری تو نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. ہماری تو نمازیں قرآن سے بھی ہمارے رشتہ مضبوط نہیں ہے. قرآن کے ساتھ یہ قرآن وہاں بھی قبر میں حشر میں کام آئے گا. ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. مدینے والے مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. نہ نماز کے ساتھ مضبوط ہے. یاد رکھنا جتنا دین سے دور ہوتے جاؤ گے, جتنا دین سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا تباہی کے قریب ہوتے جاؤ گے. دیکھتے جاؤ. کچھ دن پہلے میں نے کہا فلسطین کے حق میں بولنا چاہیے. نہیں بولے تھے. پھر ہمارے پاکستان میں کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا تھا. آج بھی ابھی تک فلسطین والے سکون کی نیند نہیں سو رہے. ابھی بھی ظلم بند نہیں ہوا. اب تو امریکہ نے کہہ دیا کہ پاکستان والے خود ان کو جگہ دے لے جائیں. مسلمان ایک جان کی مانند ہے. یاد رکھنا آگ وہاں لگی ہے تو یہاں آنے میں دیر نہیں ہے. آج وقت ہے جتنا اللہ نے طاقت دی ہے زبان سے, ہاتھ سے, قلم سے, پیسے سے جس طرح ہوتا ہے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. نہیں اٹھائیں گے تو یہ زبان ہماری زبان پہ لگام چڑھا کر جب فرشتے ماریں گے کوڑے پھر پتہ چلے گا. دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند. آج ذکر خیر کرنا ہے. وہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی ناشکری کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے اتنے زیادہ فتنے نہیں تھے. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے بعد اتنا زیادہ فتنے اٹھے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. عثمان غنی وہ ہستی ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کے بعد بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی مومنوں کی ماں محسنہ کائنات حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور حضرت غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غالباً. اور چوتھے نمبر پہ یا پانچویں نمبر پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی پھوپھی نے آپ کو کہا اے عثمان اتنا بڑا عقل مند انسان ہو اور اتنا بڑا حسین و جمیل ہو, پیارے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم نے اسلام قبول کیا اور تم نے اسلام قبول نہیں کیا. حضرت عثمان غنی کو دین کی دعوت دینے والی آپ کی پھوپھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو دین کی دعوت دی, کیونکہ آپ تاجر تھے. آپ کی دوستی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھی. انہوں نے کہا انہوں نے اسلام قبول کیا, میں جا کر ان سے پوچھتا ہوں, اگر وہ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. پھر حضرت عثمان غنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مدینے والے مصطفیٰ نے جو اعلان کیا ہے حضور آخری نبی ہے, سچی بات ہے؟ صدیق اکبر نے کہا چاند کی طرح چمکتا ہوا دین ہے مصطفیٰ کا. فرمایا سچی بات ہے. فرمایا پھر جلدی کرو میں بھی کلمہ پڑھ لوں. دوسرے نمبر پہ صدیق اکبر نے دعوت دی. وہاں بیٹھے تھے, کرم ایسا ہوا مدینے والے مصطفیٰ وہاں سے گزر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو قریب آئے. حضرت عثمان غنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں دور جاہلیت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نہیں پی تھی. دور جاہلیت کے اندر بھی شراب نہیں پی تھی. کسی نے سوال کیا کہ دور جاہلیت کے اندر آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ آپ نے آگے سے خوبصورت جواب دیا. فرمایا شراب اس لیے نہیں پی, شراب پینے سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. شراب پینے سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے,
اس لیے میں نے شراب نہیں پی. فرمایا پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے زیادہ وقت جو تھا میں تجارت کو دیتا. جب میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد زیادہ وقت تجارت کو نہیں، زیادہ وقت میں نے دین کو دیا. فرمایا زیادہ وقت دین کو دیتا. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں، فرمایا سب سے حسین چہرہ جو تھا نا عثمان غنی کا، سارے صحابہ میں جو چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا، سارے صحابہ ہی چمکتے ہوئے ہیں، خوبصورت ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں جو چمکتا ہوا چہرہ ہمیں نظر آتا وہ عثمان غنی کا تھا. اور پھر حضرت عثمان غنی کی شان دیکھیں. آپ نے فرمایا جب سے میں نے کلمہ پڑھا، محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جب حضور کے ہاتھ سے نسبت ہوئی، فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد ساری زندگی یہ اپنا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا، کیونکہ ان کی نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہو گئی تھی. پھر حیا کے کتنے پیکر تھے. آج بھی اگر کوئی قلم اٹھا کے حیا کے موضوع پر کچھ لکھے گا، پہلا نمبر عثمان غنی کا ہے. فرماتے ہیں آپ اس کے بعد ساری زندگی اگر آپ غسل بھی کرتے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کبھی بھی اپنے جسم کو درہانا نہیں کیا. نہانے کے لیے بھی اجازت ہے، اجازت ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی حیا کے اتنے پیکر تھے. فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ایک دن خوبصورت حدیث پاک ہے، غالباً نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے. جب پہنچے نا وہاں جا کر میرے محبوب نے بڑا عجیب منظر دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، دیکھا عثمان غنی اپنی گردن جھکا کے ایسے بیٹھے، گردن جھکا کے. پیارے محبوب کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب آ کر پوچھا، اے عثمان خیر تو ہے؟ اپنا سر جھکا کے بیٹھا ہوا، گھر میں بھی سر جھکا کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے. فرمایا مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ رب تعالیٰ میرے اوپر ناراض نہ ہو، اور رب ناراض ہو میں اپنا چہرہ اٹھا کر رب کی طرف دیکھوں. مجھے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ رب تعالیٰ میرے اوپر ناراض ہو اور میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ سنے، مدینے والے مصطفیٰ مسکرائے، لبہار مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں بیان ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی میں گھر سے نکلا تھا، جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے چہرے کا جو نور ہے نا، چہرے کا جو نور ہے، فرمایا یہ نور اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے جنت والے حوروں کے نور میں اضافہ ہو گیا. دیکھو یہ عثمان غنی کے چہرے کا نور ہے. فرماتے ہیں عثمان غنی کے چہرے کے نور کی اتنی برکت ہے، زمین والے تو زمین والے، جنت والوں کی بھی عثمان غنی کے نور کی ضرورت ہے. پھر عثمان غنی کی شان دیکھیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت پہلو ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو معاف کر دیتے. یہ میرے نبی کی سیرت کا خوبصورت پہلو ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک مرتبہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عثمان، حضور جب گھر میں ہے جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی تو محبوب آئے، بیٹی کو قریب بٹھایا. باپ ذرا کان کھول کے سنے. فرمایا بیٹی کو قریب بٹھا کر باپ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے گھر والے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، گھر والوں کو قدموں کے نیچے رکھنا ہے، غلام بنا کے رکھنا ہے. یہ تربیت نہیں دے رہے مدینے والے مصطفیٰ. جن کی تربیت مدینے والے مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی ہو، جن کی تربیت کرنے والے مدینے والے مصطفیٰ ہو، وہ بیٹی کبھی
بادی خلاقی کی طرف ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضور آئے, بیٹی کو بٹھایا قریب بٹھا کر پوچھا, بیٹی بتاؤ حضرت عثمان غنی کو کیسا پایا؟ بیٹی نے آگے سے خوبصورت جواب دیا, فرمایا جتنا حسین و جمول خوبصورت خوبصیرت اللہ نے مجھے اپنا شوہر عطا فرمایا ہے, کسی کو عطا نہیں فرمایا. محبوب کریم نے فرمایا اے بیٹی اکرمی, فرمایا بیٹی اپنے خامد کی عزت کرو. آج بھی والدین اپنی بیٹی کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ بیٹی اپنے خامد کی عزت کرو. بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا تھا, فرمایا اے فاطمہ اگر تمہارا شوہر تمہارے اوپر ناراض ہے, اس حال میں تجھے موت آ گئی, میں تمہارا جنازہ نہیں پڑھوں گا. اور محبوب کریم کا فرمان ہے, باپ ہو, ماں ہو, بھائی ہو, بہن ہو, جو اپنے شوہر کے خلاف بیوی کو بھڑکائے, مدینے والے مصطفیٰ فرماتے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. چاہے وہ باپ ہو, بیٹی گھر والے کی عزت نہیں, گھر والے کو قدموں کے نیچے رکھنا ہے. چاہے وہ ماں ہو, وہ ماں جو یہ تربیت کرے بیٹی کی, حضور کو مارے ہیں, بھائی کہے گھر والے کے خلاف, بہن بھڑکائے, جو بھی بھڑکائے وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مدینے والے مصطفیٰ جب اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں, حضور نے فرمایا اپنے خامد کی عزت کرو. فرماتے کیوں؟ جن کا لقب ذوالنورین ہے. ذوالنورین کا معنی بنتا دو نوروں والا. دو نوروں سے مراد کیا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کی یکا بعد دیگر دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. اچھا کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں, دیکھو یہاں بیٹیوں کے بارے میں نور مان لیتے ہیں, باپ کو نور نہیں مانتے. بیٹیوں کی بات آتی ہے یہاں مان لیا بیٹیاں نور ہے, جب باپ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کیوں نور مانے. میں نے کہا یہی نور تمہاری آنکھوں کا ختم ہو جائے, پھر پتہ چلے نور کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ تمہاری آنکھیں لے لے, پھر تمہیں پتہ چلے نور ہوتا کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ حیا کے کتنے پیدا تھے. حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. تنہائی میں بھی حیا کرتے, ظاہری طور پر بھی حیا کرتے. مفسرین کرام لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خوبصورت واقعہ ہے. یہ بھی یاد رکھنا, جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا نا, جو بھی ہو, نوجوان تو خاص توجہ کریں, جن کی رات گزرتی ہے تو موبائل پہ, آنکھ بند ہوتی ہے تو موبائل پہ گندگی دیکھتے ہوئے جو دیکھتے ہیں, صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے موبائل. میں سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آج سے آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ نے آخری وقت موبائل پہ یوٹیوب کس ٹائم کھولا تھا؟ آخری وقت آپ نے فیس بک کس ٹائم کھولا, ٹک ٹاک کس ٹائم کھولا؟ اور آخری میرا سوال ہے ان تین سوالوں کے بعد, آخری وقت آپ نے قرآن کس ٹائم کھولا تھا؟ قرآن کی زیارت کس وقت کی تھی؟ فرمایا جو بندہ اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا کبھی وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا. جو بندہ اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا فرمایا وہ دلیر نہیں ہو سکتا, وہ غیرت والا نہیں ہو سکتا. مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے آنکھ کو بچانا چاہیے. اور حضرت جا رہے تھے نا, سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت کی. سامنے سے لڑکی آ رہی تھی, آپ نے صرف ایک قمیض پہنی ہوئی تھی, اٹھا کر اپنی آنکھیں چھپا لی. لڑکی ہنسنے لگی, دیکھو جس کو چھپانا تھا چھپایا نہیں, آنکھیں چھپا رہا ہے, ایک چوڑا پہنا ہوا تھا وہ اٹھا کر آنکھیں چھپا لی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا, فرمایا جب بندے کی آنکھ ٹپکتی ہے پھر دل پھر جاتا ہے. میں نے آنکھ کو بچایا, اللہ میرے دل کی حفاظت فرمائے. یعنی آنکھ کو بچانا ضروری ہے. جب آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے تو بندے کا دل بدلتا ہے. فرمایا خوبصورت آپ کتنے حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی, چاہے تنہا ہو سب کے سامنے ہو. ایک دن میرے نبی کریم, یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے, میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جلوہ فرما تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے, حضور جس حال میں تھے بیٹھ رہے. اس حدیث کی روایت کرنے والی مومنوں کے امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر فاروق اعظم آئے, میرے نبی جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے. فرماتے ہیں جب باری ہے نا عثمان غنی کی, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ فرمایا عثمان. محبوب کریم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. ٹھہرتے ہیں,
محبوب علیہ السلام نے اپنا کپڑا سیدھا کیا، انگلیوں کو چھپایا، فرمایا عثمان اب آ جاؤ۔ عثمان آئے، بیٹھے، چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صدیق اکبر آئے بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے بیٹھے رہے، جب عثمان غنی آئے تو کہا ٹھہر جاؤ، فرمایا عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، جن کے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں میں بھی آیا کرتا ہوں۔ اور بعض حد سے رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر بندے نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر بندے نے تنہا اکیلا کوئی پردہ نہیں ہوگا، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، ہر بندے نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور واحد ہستی ہے فرماتے ہیں جسے رب کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا۔ غزوہ تبوک سے جب آقا علیہ السلام نے کہا نا مال دو، مال جمع کرو، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں 10,000 اونٹ دیتا ہوں۔ اونٹ کی آج قیمت کتنی ہے؟ 2-3 لاکھ تو ہوگی کم از کم، 2 لاکھ 1.5 لاکھ۔ حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا 200 روپے۔ ہم کنجوس صرف دین کے معاملے میں ہوتے ہیں، اپنے معاملے میں نہیں ہوتے، دین کے معاملے میں ہم کنجوس ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور یہ نہیں کہا 2 لاکھ نہیں 2 کروڑ روپیہ پیش کر دیا۔ پھر محبوب کریم نے کہا اور پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 50 گھوڑے میں دیتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ 10,000 دینار۔ حضرت عثمان غنی نے جب اتنا مال پیش کیا تھا، محبوب علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور ہاتھ اٹھا لیا، فرمایا جو یہ عمل کرے گا میں اسے جنت دوں گا۔ جس نے محبوب سے 2 مرتبہ جنت مول خریدی ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جب اتنا مال دیا، حضور مال اٹھا رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے۔ پھر مدینے والے مصطفیٰ نے ایک دن پھر کہا، فرمایا مسجد نبوی کی زمین کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام باہر آئے مسجد سے، حضور نے کہا یہ جگہ اگر مل جائے نا تو صحابہ کرام کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آج جہاں حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دفن ہے نا، وہ جگہ خرید کر دینے والے عثمان غنی ہے، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، فرمایا وہ جگہ خرید کر دینے والے عثمان غنی ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے مسجد کے لیے کہا تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، جا کر زمین خریدی، واپس آئے، حضور نے فرمایا زمین کے بارے میں بات کی ہے، یا رسول اللہ بات تو وہاں کی جاتی ہے جہاں حساب ہو، فرمایا آپ کو پسند آ گئی ہے تو عثمان نے خرید لی ہے، خرید کر عثمان غنی نے دے دی۔ پھر یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں، جو کنواں خرید کر دے گا میں اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اختیار نہیں ہے، اگر اختیار نہیں تھا حضور نے کیوں کہا تھا کہ جنت کی ٹکٹ میری جیب میں ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اسے دوں گا جو یہ کنواں خریدے گا۔ حضرت عثمان غنی گئے یہودی کے پاس، کہنے لگے یہ کنواں جو ہے نا بیچنا ہے؟ یہودی کہنے لگا، فرمایا یہ کنواں میں نہیں بیچوں گا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو لینے آئے ہیں، غور کرنا۔ اس نے کہا عثمان تو اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا تاجر ہے، فرمایا پھر بھی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ فرمایا کنواں کتنے کا دے گا؟ 500 کا تھا۔ اس نے کہا میں 3,000 دینار دوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میری ایک شرط بھی ہے، ایک دن پانی تم بھرو گے دوسرے دن میں بھروں، سالم نہیں دیتا، ایک دن تمہاری باری ایک دن میری باری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کنواں خریدا، خرید کر کہنے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق پیسے مانگے ہیں نا، میں تو 40,000 دینار لایا تھا، تو نے 3,000 کہے ہیں۔ اس نے کہا اتنا بڑا تاجر ہے یار، فرمایا گھاٹی کا سودا، فرمایا سودے کی بات نہیں، جو چیز مدینے والے مصطفیٰ کو پسند آ جائے عثمان خرید لیتا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کو پسند آ گیا، پھر وہی عثمان، غور کرنا، وہی عثمان جو کنویں خرید کر مسلمانوں کو دیتا رہا، مسلمان ان سے پانی پیتے رہے، قیامت تک سیلاب ہوتے رہیں گے، قیامت تک سیلاب ہوتے رہیں گے،
اور یاد رکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قید کیا گیا، صحابہ موجود ہیں، 12 سال آپ نے حکومت کی، 12 سال، اور جتنے علاقے حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی فتح نہیں ہوئے تھے نا، عثمان غنی کے دور میں زیادہ فتح ہو گئے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور یہ رنگ تمام صحابہ بھی مدینے والے مصطفیٰ نے چڑھایا ہے، اور ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے بڑے علاقے فتح کیے. حضرت عثمان غنی بڑا ہی نوازتے تھے، لوگوں بڑا مال دیتے، خدمت کرتے، تو لوگوں کو بڑا حسد ہوا. عزت اللہ جتنی زیادہ دیتا ہے امتحان بھی اتنا بڑا لیتا ہے. ہر کسی کو یاد ہے نا کہ عثمان حضرت امام حسین کا پانی 3 دن بند ہوا تھا. کتنے دن؟ 3 دن. کچھ بدبخت لوگ ہیں جو ابھی ایک عید مناتے ہیں، 18 ذی الحجہ آ رہی ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو اس دن کو کچھ بدبخت انسان عید مناتے، بلکہ عید پڑھتے بھی ہیں، عید پڑھتے بھی ہیں، اور ہمارے سنی بھولے بھالے یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. کچھ وہ کہتے ہیں عید ہے، ان کو پتہ نہیں یہ عید نہیں منا رہے ہیں. اور یاد رکھنا جب عثمان غنی کا پانی بند ہوا 40 دن پانی بند ہوا. حضرت مولا علی بھی موجود تھے. حضرت علی اور مرتضیٰ پانی کا مشکیزہ بھر کر آ رہے تھے. دشمن جو تھے انہوں نے تیر مارا، پانی جو ہے نا سارے ڈوب گئے. حضرت علی شیر خدا تھے. آپ نے کہا عثمان ایک بار اجازت تو دے دو، ایک بار اجازت دو، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہوتا کون ہے حضرت علی کی مشکیزے میں تیر مارنے والا. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا، پھر دوسرا مشورہ دیا گیا حضرت عثمان غنی کو، آپ ایسا کریں حکومت چھوڑ دیں. آپ نے کہا میرے مدینے والے مصطفیٰ نے کہا تھا آئے عثمان لوگ تمہاری قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، فرمایا کبھی بھی نہ اتارنے دینا. فرمایا یہی حکومت تھی، محبوب نے کہا تھا یہ نہیں چھوڑ سکتا. پھر کہا اجازت دے دو ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا میرے محبوب کا فرمان ایک مہینہ ہوگا، فرمایا جو میرے مدینے کو خون سے رنگین کرے گا، میں حضور کے مدینے کا احترام کرتا ہوں، خون نہیں بہنے دوں گا اپنی جان کے لیے. آج تو بندہ اپنا مفاد دیکھتا ہے. اب غور کریں جس کے پاس حکومت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، طاقت بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا ان کے ساتھ جنگ کرو، فرمایا یہ بھی نہیں. پھر کہا ہے عثمان، فرمایا ایسا کرو مدینہ چھوڑ دو. فرمایا دیکھا نہیں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں حضور کے شہر میں ہی شہادت چاہتا ہوں، حضور کا شہر نہیں چھوڑ سکتا. فرماتے ہیں جب کلمہ پڑھا نا چاچے نے باندھ لیا ستون کے ساتھ، بڑی سختی کی. فرمایا عثمان حضور کو چھوڑ دو. حضرت عثمان غنی نے کہا چاچا جب سے کلمہ پڑھا ہے، فرمایا آخری وقت تک عثمان اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. آج بھی نوجوانوں کی زبان پہ یہی ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر خوبصورت واقعہ 4 دن کے بعد حضرت عثمان غنی آئے گھر میں، دیکھا محبوب علیہ السلام کے چہرے پر نہ پریشانی کے آثار تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو پکڑا. حضرت بلال، اے بلال یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ پریشان کیوں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھر چلے جاؤ پوچھ لو. جلدی گئے ہم عائشہ صدیقہ کے بارگاہ میں، دروازہ کھٹکھٹایا. مومنوں کی ماں سے پوچھا اے امی جان بتاؤ محبوب علیہ السلام پریشان ہے اور حضور کا چہرہ جو ہے نا، فرمایا پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں. مومنوں کی ماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے عثمان 4 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں پڑا، میرے محبوب نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. جب یہ بات کہی نا عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام عائشہ صدیقہ رو رہی تھی. حضرت عثمان غنی نے کہا امی جان تھوڑا پردہ کریں. جلدی سے گئے، سارا سامان اٹھایا سر پر، غلام بھی تھے خود اٹھا کر لائے. آج عثمان غنی کا منظر کچھ اور ہے وقت کے. فرمایا اتنے امیر انسان ہے، امیر کوئی ان جیسا امیر نہیں ہے. آج گھر آتے ہیں امی جان پردہ کریں، جھاڑو اٹھایا جھاڑو دیا. فرمایا آپ پردہ کریں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا. فرمایا ہاتھ چلائی، پھونکے مار رہے تھے، داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا. حضرت عثمان غنی نے کہا آج میں اپنے ہاتھوں سے محبوب کے لیے روٹی بناؤں گا. پھر روٹی بنائی، روٹی تیار کی.
فرماتے ہیں پھر سالن بنایا، عثمان غنی نے سالن تیار کیا، فرماتے پھر دسترخوان بچھایا، بچھا کر کھانا سجا دیا، فرماتے پھر محبوب کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑے عرض کی مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ گھر نہیں ہوتے؟ سبحان اللہ نہیں کہنا، کہتے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مدینے والے مصطفیٰ گھر آتے ہیں، جب کھانا دیکھا حضور کو بٹھایا، بٹھا کر جب حضور نے کھانا کھانے لگے، حضرت عثمان غنی گھر چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب علیہ السلام کھانا کھانے لگے اور عثمان غنی گھر گئے، حضور نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ والسابقون الاولون میں سے آتا ہے جو آیات میں نے پہلے پڑھی ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 100، فرماتے ہیں اس کے اندر واضح طور پر فرمایا عثمان غنی وہ ہے، پھر ہاتھ اٹھا یا اللہ، فرمایا میرا عثمان حیا کرتا ہے، شرمیلا پڑا ہے، قیامت کے دن ان سے حساب نہ لینا، ساری کائنات کے لوگوں سے حساب لیا جائے گا، واحد عثمان غنی ہے جن سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ بھی اتنی بڑی ہستی ہے، قیامت تک یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ پھر پہرا دینے پر کون کھڑے تھے؟ جو لوگ حضرت امام حسن کی شان مناتے ہیں نا شہادت، ان کو غور کرنا چاہیے، وہی لوگ تنقید کرتے ہیں۔ فتنوں سے بچیں، فتنوں کا دور ہے، موبائل چلایا جو مولوی نکلا اسے سن لیا، چاہے اس کی ماں کا پتہ نہ ہو یا اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، کیوں جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے اس کی نسل میں شک ہے، جو اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے لگتا ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صحابہ کی منتخب کیا رب نے ہے، ان کو رب نے چنا ہے، فرمایا جس کو رب نے چنا ہے جو اس پہ شک کرے اس کی نسل میں شک ہو سکتا ہے، صحابہ میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ حضرت امام حسن امام حسین پہرا دے رہے تھے، مولا علی نے کہا پہرا دو، کوئی بندہ یہاں سے اندر داخل نہ ہو جو حضرت عثمان غنی کو تکلیف پہنچائے۔ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، مولا علی قریب آئے، قریب آ کر حضرت امام حسن کے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے کہا، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کس نے قتل کیا، شہید کیا ہے؟ تو بیٹوں نے ہاتھ جوڑے، ابا جان ہمیں سزا دینی ہے دو، پر یاد رکھنا جہاں علی کے بیٹے کھڑے تھے وہاں سے کوئی نہیں گیا، جہاں علی کے بیٹے تلوار اٹھا کر کھڑے تھے ابا جان یہاں سے کوئی نہیں گیا۔ فرمایا جب پہچان کی گئی دیکھا گیا، فرمایا وہ قاتل جو تھا پیچھے سے آیا، پیچھے سے آ کر قتل کیا۔ جامع القرآن حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے، آج بھی قرآن گواہ ہے، حضرت امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، فرمایا حضرت عثمان غنی کا جب خون کا پہلا قطرہ گرا تو قرآن کے اوپر گرا، سارا دن قرآن پڑھتے، جو ایک لات پہ کھڑے ہو کر جنہوں نے